جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، میں یہ جس طرح کا ابھی سینٹ کا الیکشن ہوا، میں سب کے سامنے آج ایک رپورٹ جو یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے اپنے نیچے ایک پینل بنائی، اور اس پینل کا نام ہے فیکٹ آئی، فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی اور انٹیگریٹی۔ یہ ایک پینل ہے۔ اس کی جو رپورٹ آئی ہے یہ آپ سب کے لیے بڑا، یعنی ہمارے ملکوں کے لیے، غریب ملکوں کے لیے، ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے یہ بڑی خوفناک رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہر سال 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے اللیگلی منی لانڈر ہو کے یہ امیر ملکوں پہ جاتا ہے، اور یہ ٹیکس ہیونز پہ جاتا ہے، جس طرح جو آف شور اکاؤنٹس ہیں۔ اور جو ٹیکس ہیونز میں غریب ملکوں کا پیسہ پڑا ہوا ہے، چوری کا پیسہ، وہ 7000 ارب ڈالر ہے۔ اور اس میں یہ کیسے پیسہ ٹرانسفر ہوتا ہے؟ یہ جو رولنگ ایلیٹس ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں، جو یہ غریب ملکوں کے نواز شریف اور زرداری ہیں، یہ وہاں سے پیسہ اپنے ملک سے، کیونکہ چوری کا پیسہ ہوتا ہے تو وہ باہر بھیجنا ہوتا ہے، کیونکہ ملک میں وہ نظر آ جاتا ہے، تو جب وہ ملک سے پیسہ باہر بھیجتے ہیں تو وہ سارے وہ ادارے، جو اداروں کو چیک کرنا چاہیے یہ چیزیں منی لانڈرنگ کی اور یہ جو السٹ فائنینشیل فلوز ہیں، وہ سارے اداروں کو پہلے وہ کمزور کرتے ہیں۔ سو جتنے بھی ادارے چیک کرتے ہیں منی لانڈرنگ، یہ ساری ان غریب ملکوں کا جدھر سے پیسہ چوری ہو کے باہر جا رہا ہے، تو وہ سارے ادارے کمزور کرتے ہیں۔ پروجیکٹس ایسے لے کے آتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ ملک کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ ان میں بڑی کک بیکس ہوتی ہیں، تو میگا پروجیکٹس ود میگا کک بیکس، وہ پروجیکٹس، اور وہ کک بیک ساری باہر لے جاتے ہیں، لوگوں کو مقروض کر دیتے ہیں، عوام قرضے میں چلی جاتی ہے، وہ قرضے کی قیمت عوام مہنگائی کے ذریعے پھر وہ ادا کرتی ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ کیا کرتے ہیں، یہ جب یہ پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں، یہ دوسری چیز یہ کرتے ہیں کہ یہ پھر اس کرپشن کو ایکسیپٹیبل بناتے ہیں معاشرے میں، اس کے لیے میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، اور میڈیا کے اندر پھر کیونکہ ان کے پاس کرپشن کا پیسہ اتنا زیادہ آ جاتا ہے، وہ پھر اداروں کے اندر بھی چلتا ہے، ہر اداروں میں لوگوں کو خریدتے ہیں، میڈیا کے اوپر چلتا ہے، میڈیا ہاؤسز پہ چلتا ہے، جو سب سے بڑا ڈیمیج کرتی ہے کہ اس قوم کی morality ختم کر دیتی ہے، ایکسیپٹیبل کر دیتی ہے، کرپشن کو بری چیز ہی نہیں سمجھتے۔ پھر ایسے فریزز آ جاتے ہیں کہ جی اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، اور یا ایک زرداری سب پہ بھاری، کہ ایک آدمی کرپشن کے پیسے سے لوگوں کو خریدتا ہے، اس کی کوئی بڑی چلاکی اور انٹیلیجنس اور اس کی سیاسی بصیرت کے اوپر وہ چلا جاتا ہے۔ یعنی کرپشن کو جو سب سے بڑا ڈیمیج ہوتا ہے کہ کرپشن کو ایکسیپٹیبل کروا دیا جاتا ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ایک قوم کی جو اخلاقیات ہوتی ہے اس کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ جو سب سے بڑا ڈیمیج ہوتا ہے کہ ایک ملک کی morality جب ختم ہو جائے، اور جب ملک کی morality ختم ہوتی ہے تو وہ ملک انصاف نہیں کر سکتا۔ آپ کے پاس مورل اتھارٹی اگر نہیں ہو، آپ انصاف نہیں کر سکتے۔ جس قوم میں مورل اتھارٹی نہیں ہوتی، وہ پھر طاقتور کے لیے ایک قانون لے کے آ جاتا ہے اور کمزور کے لیے دوسرا لے کے آ جاتا ہے۔ طاقتور کو NROs دے دیتے ہیں اور ڈیلز کر دیتے ہیں، صرف غریب لوگ جیلوں میں جاتے ہیں، اور ایکچولی ایک قوم تب تباہ ہوتی ہے۔ ایک قوم تب تباہ ہوتی ہے جب اس کے اندر انصاف کرنے کی ایبلٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئی تمہارے سے پہلے، جدھر ایک قانون امیر کے لیے اور دوسرا غریب کے لیے، یعنی جو قوم انصاف نہیں کر سکتی، جس میں قوت نہیں ہوتی انصاف کرنے کی۔ تو یہ جو پیسہ نکلتا ہے غریب ملکوں سے، یہ نکلتا ہی اس لیے ہے کہ یہ سارے جو چیکس اور بیلنسز ختم کرتے ہیں، morality ایک قوم کی ختم کرتے ہیں، اس کی ابیلٹی ختم کر دیتے ہیں کہ طاقتور کے سامنے کھڑا ہو، پھر ان کے ساتھ کمپرومائز ہوتی ہیں، اور ایونچولی یہ ایک قوم اوپر نیچے جاتی ہے
جرمنی تباہ ہو گئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں. جاپان 2 ایٹم بمز ایک ملک کے اوپر گرے اور وہ اس کا کیا حال تھا, دونوں کھڑے ہو گئے پھر سے. تو قوم کھڑی ہو جاتی ہے, لیکن جب اس کی morality ختم ہوتی ہے, اور یہ سب سے بڑا یہ جو ایلیٹس کرتے ہیں, یہ جو ملک میں یہ جس طرح کہ ہم نے الیکشن میں دیکھا ہے, جو اوپنلی کہ پیسہ چل رہا ہے, سب کو پتا ہے, جو تماشا دیکھا ہے, تو اس سے جب اس کو ایکسیپٹ کر جاتی ہے قوم, اصل میں سب سے بڑی تباہی تب آتی ہے. میں جی یہ اس سے پہلے اپنی احمد شروع کرنے سے پہلے میں صرف 2 چیزوں پہ پھر سے ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں. ایک تو اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ کے اوپر پلیز میں ریگولر اپڈیٹس لینا چاہتا ہوں, ایک میں وہ لینا چاہتا ہوں شروع میں, اور دوسرا کہ جو EVM مشینز ہیں, ہمیں اب کلیئر ہو جانا چاہیے کہ پاکستان میں جس طرح کے الیکشنز ہیں یہ ہم اب نہیں کر سکتے. ہمارے جو الیکشنز ہونے چاہیے وہ اب جس طرح امریکہ میں آپ کے سامنے وہ ٹرمپ کے الیکشن کی مثال ہے کہ جتنی بھی کوشش کر لی, ایک چیز نہیں وہ ڈھونڈ سکا کہ وہ کوئی کہہ سکے کہ جناب الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, ادروائز وہ سارا الیکشن انال ہو جانا تھا. تو ہمیں اب پاکستان میں ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے EVM مشینز ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے, اور میں اس کی ریگولر اپڈیٹس لوں گا, کیونکہ میں کیبنٹ کے اوپر میں چاہتا ہوں ہمیں اپڈیٹس ملیں اس کے اوپر کیا پروگریس چل رہا ہے, کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہم پھر کہیں کہ جی جب ٹائم آئے جی ہم تیار نہیں ہیں ٹیکنالوجی کے لیے. تو میں ان 2 کی اپڈیٹس لوں گا.